بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی بھائی بہنوں کا بچوں کا استقبال ہے، ویلکم ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایپیسوڈ 10 میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے والا بنا، اور جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کو دوسروں کو دعوت دینے والا بھی بنا۔ اور جس طرح ہمارا پہلے طے ہوا تھا کہ ہر ایپیسوڈ 10 ایپیسوڈ کے بعد ہم پچھلا ریویژن کریں گے، ایک نظر ڈالیں گے کہ اب تک ہم نے کیا جانا تھا سیرت میں۔ جو سیرت کا سفر تھا جو شروع کیا تھا ایپیسوڈ 1 میں، ہم نے کتاب کا تعارف لیا تھا، مقدمہ پڑھا تھا، اس کو اسکپ کرتے ہیں، اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہ ابراہیم علیہ السلام نے سٹارٹنگ میں کیا کیا، مکہ میں اسماعیل اور ہجر علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور چلے گئے تھے۔ تو پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی نسل بڑھتی ہے۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل فلسطین میں، شام میں، وہاں پر بڑھتی ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نسل یہاں مکہ میں بڑھتی ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں سے پھر یعقوب، ان کے بیٹے یوسف، یوسف کے بعد موسیٰ، ہارون، عیسیٰ علیہ السلام، یعنی بنی اسرائیل کا سلسلہ چلتے رہا آخری تک، یعنی اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، یعنی وہاں سے لے کر آخری تک عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آتے گئے، اس کے بعد کوئی سلسلہ نبی کا وہاں سے نہیں آیا، وہاں بنی اسرائیل کا سٹاپ ہو گیا۔ لیکن جو سلسلہ نبی کا چل رہا تھا، یعنی ایک نبی بننے کے لیے، وہ قریش میں سے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں سے۔ تو وہ نسب نامہ آگے بڑھتے بڑھتے ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح نسب نامہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جانا تھا۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے جو خاندان قریش سے پہلے قحطان، ان سے پہلے بڑے قبیلے تھے، یعنی بنو جرم سے اسماعیل علیہ السلام نے خاندان کی، پھر قبیلے والے وہاں پر آئے تھے، پانی کا سلسلہ سب پتہ ہے، وہاں ان کی لڑکے سے شادی کی۔ تو یہ سارا سب کچھ آپ کو پتا ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی نسل کیسے بڑھی، یعنی بنو جرہم جو خاندان تھا اسی سے نسل یہ نسل آگے بڑھی اسماعیل علیہ السلام کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش عرب جو چل رہے ابھی تک۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 طرح کے عرب جانے، 3 ٹائپس کے جو عرب ہے، وہ 3 ٹائپس کے، ایک عرب بائدہ، ایک ہے عرب عاربہ، اور دوسرا ہے عرب مستعربہ۔ عرب بائدہ جو قوم سمود، قوم عاد، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹا دیا، ان کا نام و نشان نہیں۔ اور دوسرے عرب عاربہ جو یمن سے تھے، خطان قافلے کے، تو یہ بڑا الگ الگ پھیل گیا، لیکن وہ آیا تھا یمن سے، اصلی عرب تھے۔ مستعربہ جو عرب نہیں تھے ان کو عرب بنایا گیا، جیسے اسماعیل علیہ السلام، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اسماعیل علیہ السلام سے، یہ لوگ عرب نہیں تھے لیکن بعد میں عرب بن گئے۔ کون؟ یہ قریش سے پہلے جو لوگ تھے، یہ یمن کے جو لوگ آ کر یہاں پر بس گئے تھے، تو یہ پھر ان کو عرب بنایا گیا۔ اچھا، یہ عرب کی 3 قسمیں تھی، ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ اور عرب جو لوگ تھے، جو اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آخری تک، وہ سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کا دین پر ہیں، لیکن شیطان نے انہیں کب شرک میں ڈالا، کب انہیں شرک کی پتہ ہی نہیں چلی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تب پتہ چلا۔ یعنی آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ سب سے پہلا شخص جو بت لانے والا شام سے کون ہے؟ عمر بن لوئے۔ اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ عمر بن لوئے کون ہے، کیسا اس نے بت لایا، یہاں نصب کیا مکہ میں، اور کیسا اس کا سلسلہ آگے بڑھا۔ یہ سب کچھ آپ کو بالکل دہرانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگا۔ اور کیسا پھر عرب میں شرک عام ہوا، کیسے بڑے بڑے بت آگے، اس میں لات، منات، عزا، یعنی ہر جگہ بت ہی پھیل گئے۔ اور پھر ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم، اور یہ ہم نے ہاشم کے بارے میں بتایا تھا، ہاشم اور ان کے بیٹے کا نام شیبہ، کون ہے؟ عبد المطلب، جن کا اصلی نام ہے عبد المطلب کے نام سے وہ بڑے مشہور ہے، تو یہ شیبہ ان کا اصلی نام ہے، لیکن عبد المطلب ان کو لوگوں نے بنایا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہے وہ ہاشم ہے، اور جو ان کا قبیلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ، خاندان کہتے ہیں اس کو بنو ہاشم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو عبد المطلب یعنی جو شیبہ تھے، ان کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے جانا الحمدللہ۔ یہ تفصیل سے ڈیٹیل سے آپ کو سب پتا ہوگی، لیکن پھر بھی اگر آپ کو یاد نہیں تو پیچھے جا کر آپ سنیں اس کو، کیونکہ بس ہم ہلکا یہاں دہرا رہے ہیں کہ کیا کیا ہم نے پڑھا۔
اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بتایا تھا کہ عبد المطلب خواب میں زمزم دیکھتے ہیں، کھودنا دیکھتے ہیں، تو پھر کھودتے ہیں سارا سب کچھ، اور پھر 10 بیٹوں کی منت بھی مانگتے ہیں، اور مانگنے کے ساتھ یہ بھی کہ اللہ اگر مجھے 10 بیٹا دیتا تو میں ایک بیٹا ذبح کروں گا۔ کون؟ عبداللہ۔ کس کا نمبر لگا تھا وہ؟ عبداللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام۔ تو پھر 100 اونٹ کے بدلے عبداللہ کو وہاں سے چھڑا لیا گیا، ٹھیک ہے، 100 اونٹ وہاں سے چھڑا لیا گیا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں 2 نہر کا بیٹا ہوں، کہ ایک ہے میرے باپ عبداللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 200 اونٹ ذبح بھی کیے تھے، بعد میں انشاءاللہ وہ آگے ایک بتائیں گے۔ اچھا اب ٹھیک ہے، یہاں ایک آ گیا یہاں پر 2 ذبی کا بیٹا، ایک ہے اسماعیل علیہ السلام اور ایک ہے یہاں پر عبداللہ، ٹھیک ہے، 2 ذبی کا بیٹا۔ اچھا اس کو انشاءاللہ میں آگے کبھی فرصت ملتا تو آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں۔ اچھا اب یہاں پر تو منت تو ہو گئی، یہ سارا سب کچھ ہو گیا، 100 کیمل کو چھوڑ دیا تھا، 100 اونٹ کو چھوڑ دیا تھا عبد المطلب نے عبداللہ کے بارے میں، عبداللہ کے لیے یہ سارا سب کچھ۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا تھا ابرہہ کا واقعہ، امید ہے کہ آپ یہ واقعہ بھول نہیں سکتے، یعنی عرب کے لوگ، دنیا کے تمام لوگ، کئی ہسٹری میں یہ واقعہ درج ہوئے، تو ہمیں بھی جو صحیح واقعہ جو سیرت میں ہمیں آپ کو بتایا ہے یا دوسروں سے آپ کو پتا چلا، وہ آپ کے دل و دماغ میں موجود ہو، کہ ابرہہ کا واقعہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ 2 بڑی فوجیں تھیں، ایک ہے رومی اور دوسرے فارسی، ٹھیک ہے، ایک رومی دوسرے فارسی، انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے بہت ڈیٹیلز آئیں گے، لیکن ابھی ضرورت نہیں ہے، بس آپ یہ نام یاد رکھیں، ایک ہے رومی فوج، دوسری ہے فارسی فوج، تو یہ بس آپ کو یہ ریویژن میں یاد رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ قریش کی ایک پارلیمنٹ بھی بنی تھی، جہاں پر میٹنگیں ہوتی تھی، جس کا نام تھا دارالندوہ، تو یہ بھی آپ نہ بولیں کیونکہ آگے یہ بہت فیمس ہونے والا ہے، دارالندوہ میٹنگ بڑی فیمس ہونے والی ہے آج بھی، اور آگے چل کے بھی بہت فیمس ہے یہ دارالندوہ۔ تو اور یہ بھی ہم نے پچھلے کلاسوں میں جو سیشن سے ایپیسوڈ میں، اس میں بھی یہ جانا تھا کہ دین اسلام نے تمام دنیا کو چھوڑ کر، روم، فارس، یعنی سب کو چھوڑ کر عرب کو کیوں چنا؟ اسی لیے کہ ان کا اخلاق، خاندانی نسبت، ٹھیک ہے، خاندانی نسبت یعنی قبیلے کی وجہ سے دین اسلام یہاں پر اللہ نے ان کو یہاں پر دیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا پیدا ہوتے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح ہوتا ہے، اور پھر عبداللہ کچھ دنوں کے بعد حضرت آمنہ حمل سے ہوتی ہیں، اور وہ یثرب کی طرف جاتے ہیں، یثرب، اور وہیں پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، آپ یتیم ہو جاتے ہیں، یعنی 7 مہینے کے کچھ آپ تھے شاید، اور باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو آپ یہیں پر یتیم ہو گئے۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ کس طرح سے دنیا میں آئے، کس طرح سے تشریف لائے۔ پھر عبد المطلب دادا نے آپ کا نام رکھا چوس، اور ماں نے احمد رکھا، تو یہ سارا سب کچھ واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد عرب کا ماحول کیا تھا کہ چھوٹے بچوں کو گاؤں میں بھیجتے، یہ ہم نے آپ کو بالکل یاد ہوگا آپ کو کہ عرب کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو گاؤں دیہات میں بھیجتے تاکہ وہ مضبوط ہو جائے، عربی بھی اچھی سیکھ لیں۔ تو اس کے بعد ایک واقعہ ہوا تھا دائی حلیمہ سعدیہ کا، یہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، یہ بڑا دلچسپ واقعہ تھا، امید ہے آپ سب کو یاد ہوگا، اگر کبھی دہرانے کا آپ کا موڈ ہو تو بتا دیں، ہم دہرا دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا ایک واقعہ ہے، اور حلیمہ سعدیہ نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات دیکھ لیے تھے، یعنی 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال میں جب تک شک صدر ہوا نہیں تھا، تو آپ نے یہ سارے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھ لیے تھے، یعنی شک صدر ہونے کے بعد پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے ماں کے پاس، اور جب 6 سال کے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ پھر عبد المطلب نے آپ کی کفالت لی، اور آپ کو لے کر آگے چلتے رہے، یعنی آپ کو ماں کا بھی پیار دیا، باپ کا بھی پیار دیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، تو آپ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جانے سے پہلے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ابو طالب کے حوالے کر دی۔ تو ابو طالب بھی یعنی 8 سال 2 مہینے تھے، اب دادا کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاچا کا انتقال ہونے تک ہی، اپنے چاچا یعنی دادا کا انتقال ہونے کے بعد سے لے کر آپ کے چاچا کی زندگی تک آپ یہیں پر آپ کے ساتھ ہی تھے، بعد میں پھر چاچا کا بھی انتقال ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے بعد میں ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ لیں گے۔ اور یہ بھی بتایا تھا ہم نے کہ عبد المطلب اور ابو طالب دونوں اپنی اولادوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے ہیں، اور یہ نام یاد رکھے، ابو طالب، ٹھیک ہے، عبد المطلب، ابو لہب، یعنی سب کے نام لہب یہ کنیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ ابو قاسم، ٹھیک ہے، ختیجہ رضی اللہ عنہ پکارتی اے ابو قاسم کہاں پر تھے؟ تو یعنی یہ لقب کسی کو نہیں ملتا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا ابو قاسم۔ تو یہاں پر لقب یہ یعنی ابو لہب، آپ کنفیوز نہ ہو، ابو طالب کچھ ابھی میں بھی جب شروعات میں تھا میں بھی کنفیوز ہوتا،
ابو لہب، ابو طالب، ابو جہل اور عبد المطلب، یہ یعنی عبد الابو، تو یہ سارا کنفیوز نہ ہو، تو اسی لیے میں بس یاد دلا رہا ہوں آپ کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوتے ہیں تو آپ شام کی طرف جاتے ہیں، اور چاچا پادری کا واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ سفر کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ آپ کی عمر 25 سال ہو جاتی ہے۔ جب آپ 25 سال کے ہوتے ہیں تو پھر شام کا سفر کرتے ہیں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا مال لے کر، اور پھر واپس آتے ہیں بڑا منافع لے کر۔ یہاں پر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوتی ہے، یعنی اخلاق یہ سارا سب کچھ جان کر، اپنے غلام سے ساری انفارمیشن لی تھی میسرہ سے، لینے کے بعد آپ کی سہیلی کے نفیسہ کے تھرو پیغام بھیجتی نکاح کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاچا سے پوچھ کر نکاح کی بات ہوتی ہے، اور چچا نے نکاح پڑھایا تھا۔ اب یہاں پر یعنی ختیجہ رضی اللہ عنہ فدا ہو گئی، ان کی محبت یہ سارا سب کچھ ہو گیا، یعنی اور محبت بڑھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال ہوتی ہے تو مکہ میں جو طوفان آیا، جب عمر 35 سال تھی، مکہ میں طوفان آیا، سیلاب آیا، جس میں کعبہ کے جو ڈھانچے وہ گر گئے تھے، تو پھر اس کو دوبارہ ریکنسٹرکشن کیا، دوبارہ بنایا، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو یاد ہوگا، دوبارہ بس میں دوہرا رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم نے زید بن حارثہ کا واقعہ پڑھا تھا۔ یہ بہت زبردست واقعہ ہے کہ ایک غلام اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے آقا کو ترجیح دی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہر غلام اپنے مالک کو گالی دیتا ہے، اپنے مالک کے خلاف رہتا ہے، لیکن یہ ایسا غلام تھا کہ ماں باپ کو قربان کر دیا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنا ملک، اپنی آزادی قربان کر دی، لیکن اس نے پسند کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر یہ ہم نے زید بن حارثہ کا بھی پچھلے بار کور کر لیا الحمدللہ۔ ابھی پھر اس کے بعد ختیجہ رضی اللہ عنہ کی جو اولاد ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد ہوئی تھی، چھ بچے ہوئے تھے ختیجہ رضی اللہ عنہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بیٹے 4 بیٹیاں۔ 2 بیٹے زندگی میں فوت ہو گئے اور 4 بیٹیاں زندہ رہی، لیکن بعد میں پھر وہ بھی ایک ایک کر کے انتقال ہوا، لیکن فاطمہ رضی اللہ عنہ بعد میں وہ 6 مہینے کے بعد انتقال ہوتی ہے۔ اور ابراہیم جو ایک بیٹے ہیں جو 18 مہینے 1.5 سال کے بعد فوت ہوتے ہیں، وہ ماریہ خپتی سے، وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا، اس کا ذکر ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 37 سے 40 یعنی 37 سے لے کر 40 تک ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، آپ کا دل ہی نہیں لگ رہا تھا مکہ کے ماحول سے، کہ کیسا ماحول ہے، کس طرح سے یہ سارا سب غور و فکر کرنے کے لیے غار ہرا جاتے، وہاں سوچ و فکر کرتے۔ یہ پھر پہلی وحی کا آغاز اسی غار ہرا سے ہوتا ہے، یہ سارا سب کچھ ہم نے جانا تھا۔ اور اس کے بعد جب غار ہرا کا واقعہ، جبرائیل علیہ السلام سورہ علق کی 5 جو آیتیں، اقرا بسمک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام جو زور سے پکڑتے ہیں، چھوڑتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے ہیں اور ختیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ دیکھیے اپنے بھتیجے سے بات کرے کہ کیا ہو گیا ان کو۔ یہاں تک ہم نے الحمدللہ کور کر لیا تھا۔ اس کے بعد اسلام قبول کرنے والے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے ختیجہ رضی اللہ عنہ، پھر علی رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام میں پہلے دن ہی دعوت میں پہلے دن ہی اسلام کے انہوں نے پہلے دن ہی جب دعوت دی تھی اسلام کا، اور انہوں نے سب نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا، نہیں حتیٰ کہ بیٹیاں جو تھی وہ بھی اسلام قبول کر لی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ٹائم گزرتا گیا، کہ آپ حتیٰ کہ آپ 2 بار گھر میں دعوت دی تھی، یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ آج انشاءاللہ وہ کچھ کور کرتے ہیں، انشاءاللہ آج کی جو ایپیسوڈ میں انشاءاللہ وہ کور کرتے ہیں۔ اب یہ جو دعوت تھی، ایپیسوڈ 10 ابھی شروع کریں گے، کہ جو دعوت تھی، کہ یہ کہتے ہیں کہ چپ چپ کے دعوت تھی، لیکن یہ چپ چپ کر رہی تھی، خفیہ دعوت اسی لیے تھی جو خاص ساتھی تھے، یعنی جن پر یقین تھا، جن پر اعتماد تھا، جن پر بھروسہ تھا، انہی کو دعوت دی جا رہی تھی۔ یعنی جیسا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اسلام کی، یعنی اسلام میں داخل ہونے کے لیے، سب سے پہلے ختیجہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور بیٹیاں بھی آپ نے اسلام قبول کر لی۔ تو یعنی جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ یعنی الگ الگ طریقے سے کہ اسلام کا ایک نیا دین آ گیا، دین اسلام کے نام سے، محمد اس کو لے کر اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، سبھی نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کسی نے کہا کہ پاگل ہے، کسی نے کہا کہ دیوانے ہیں، کسی نے کہا کہ وہ پہاڑ پر جاتے تھے، ان کو کوئی جن ان کو لپٹ لیا۔ یہ یعنی سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ پاگل ہو گئے، یعنی وہ غار میں جاتے تھے، ان کو کہیں ایک جن نے پکڑ لیا۔
لیکن دوسری جگہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا زبردست کام کر دیا کہ جتنے شریف النفس لوگ تھے، یعنی جتنے شریف لوگ تھے، انہیں دعوت دے دی اور انہیں اسلام میں داخل کر دیا. اور یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، بہت خاص لوگ مل گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یعنی اگر میں آپ کو نام بتاؤں تو آپ کو تو ان کا نام کئی بار آپ خود سنے ہو. یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف تاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر ہے اور عبد الرحمن بن عوف بھی تاجر ہے، اور سعد بن ابی وقاص، زبیر بن طلحہ. یعنی یہ جو 4 5 6 ملے، یہ عشرہ مبشرہ ہے. یعنی عشرہ مبشرہ آپ سب کو یاد ہوگا، ان کس کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ؟ ایک ساتھ 10 لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے. ایک ساتھ 10 لوگ، اور بھی صحابہ کا نام ہے، لیکن ایک ہی ساتھ 10 لوگوں کا نام جس میں آیا ہے، یعنی ابو بکر، عمر، علی، اس میں ساتھ یہ بھی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر، ابو عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص، اور ہے زبیر بن طلحہ. یعنی یہ عشرہ مبشرہ دنیا میں رہتے ہوئے ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ لوگ جنتی ہو. سبحان اللہ. یعنی جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، دنیا میں رہتے ہیں، کتنے بہترین لوگ ہوں گے. تو یہ لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام میں داخل کر لیا. یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے زبردست ان کو دعوت دی. یعنی دعوت آپ سے لوگ ٹارگٹ کر رہے تھے وہاں پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سلولی ان کو دعوت دے دی. جن پر اعتماد تھا، جو قریبی تھے، دوست تھے، سب کو دعوت چلی گئی یہاں پر. اب یہ ہوئی بات آہستہ آہستہ پھیلتے گئی مکہ میں، اور تقریباً 130 مرد عورت اسلام قبول کر لیا. یعنی پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، جیسا بات پھیلتی گئی، یعنی سب چھپ چھپ کر رہے تھے اسلام قبول. یہ چھپ چھپ کر اسی لیے کر رہے تھے تاکہ سب کو پتہ نہ چلے. یعنی اسلام میں تقریباً 130 ابتدائی میں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. اگر ان کے نام اگر میں بتاؤں تو بہت سارے ہیں، لیکن میں کچھ نام بتاؤں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، اور ان کے بارے میں ہم بعد میں جانیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب، اور ان کے شوہر سعید بن زید. یعنی سعید بن زید یہ وہی شخص ہے جو زید کعبے کا غلاف پکڑ کے کہتے ہیں کہ اے رب، اے اللہ، تو ہمیں کوئی نیکی کا راستہ تو بتا، تیری عبادت کیسے کریں یہ تو بتا. یہ جو لوگ کرتے ہیں یہ تو غلط ہے، شرک ہے، لیکن صحیح راستہ تو پتا نہیں. کعبے کا غلاف پکڑ کر رو کر اللہ سے دعائیں کرتے. یہ انہی کے بیٹے ہیں زید. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہ جو فاطمہ ہے، فاطمہ بنت خطاب اسلام قبول آتی ہے. سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جرہ، اور یہ اسلام قبول کراتے ہیں. اور عمار بن یاسر، یہ تو آپ کو نام یاد ہونا چاہیے. عمار، ان کے والد کا نام یاسر، ان کی ماں کا نام سمیہ، یعنی میرے دونوں بچوں کا نام عمار اور سمیہ. کعب بن ارد غلاموں میں، جعفر بن ابی طالب، ام ایمن، یہ جو دائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائی تھی، یعنی حضرت آمینہ کی جو غلام تھی ام ایمن. یہ یعنی ان کے بڑے اور بھی بڑے نام ہیں. انشاءاللہ آگے ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ ان کے بارے میں جانیں گے. ان سب کے یہ بڑے، میں نے صرف آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ بس کچھ فیمس لوگ ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ فاطمہ بنت خطاب، ابو عبیدہ بن جرہ، عمار بن یاسر، سمیہ، کعب بن ارد، ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم بعد میں پڑھیں گے. ہمارے پاس تو ٹائم بہت ہے، تو پہلے میں نے ہلکا سا آپ کے سامنے رکھ دیا کہ تقریباً 130 لوگوں نے کچھ ہی دنوں میں سبحان اللہ انہوں نے اسلام قبول کر دیا، اسلام میں داخل ہو گئے. اب رخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں. یعنی اب بہت ہم آگے چلے گئے، یعنی 130 لوگ اسلام قبول کے لیے، تو انشاءاللہ وہ بہت ہم آگے چلے گئے. تھوڑا پیچھے آتے ہیں، ہم بہت آگے چلے گئے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر کہاں پر آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تھی. ٹھیک ہے، کہ آپ نبی بن گئے. نبی کا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے کہ اللہ نے مجھے نبی تو بنا دیا، ورقہ بن نوفل نے تقسید کر دی، مجھے بتا بھی دیا، لیکن نبی کا کام کیا ہے، نبی کو کرنا کیا ہے. ورقہ بن نوفل نے تو صرف ڈیٹیل دی کہ آپ نبی بن گئے، آپ کے پر جو فرشتہ آیا، وہ جو ناموس آیا، وہ تو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر آتا، لیکن بس 5 آیتیں کافی ہیں. ان 5 آیتوں کا کرے کیا؟ بس یہ تو تھوڑا بس خالی علم کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام اب آئیں گے، تب آئیں گے، کب آئیں گے. 6 مہینے گزر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، غمگین رہتے، گھر سے باہر نکلتے، پہاڑ کی چوٹی پر جاتے اور اپنے آپ کو وہاں سے گرا دوں، یعنی اپنے آپ کو ختم کر لوں. جب پہاڑ کی چوٹی پر جاتے تو آسمان سے آواز آتی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں.
پھر میرے دل میں اطمینان آتا، مجھے آرام ملتا، پھر میں واپس آ جاتا۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے، پہاڑ کی چوٹی پر جاتے، اپنے آپ کو وہاں سے گرا لوں یہ کرتے، لیکن آواز آتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان ہوتے کہ واپس آ جاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ وہی اسی لیے روکی گئی تھی تاکہ جو آپ کے دل میں خوف تھا، یعنی جو ڈر تھا، وہ نکل جائے۔ یعنی جب دوبارہ صرف جب وحی آئے، وحی کا آغاز شروع ہو جائے تو آپ فریش ہو، یعنی دوسری جب نہیں وحی کا نزول ہو تو آپ بالکل تیار ہو سے برداشت کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، جا رہے تھے، اور آواز آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ایک لیفٹ رائٹ آگے پیچھے تو کوئی نہیں، آواز نہیں، تو آسمان کی طرف سے آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہے کہ وہی فرشتہ جو غار ہرا میں آیا تھا، یعنی وہی فرشتہ آسمان کے اوپر بیٹھا ہے، یعنی آسمان میں کرسی پر بیٹھا ہے، وہی فرشتہ آسمان اور زمین کے ایک منٹ کیا ہو گیا اس کو؟ جی، تو وہی فرشتہ آسمان اور زمین کے بیچ میں بیٹھا ہے کرسی پر، اور وہ پر پھیلائے، اس کے پر اتنے لمبے، لیفٹ اور رائٹ آسمان دکھ ہی نہیں رہا تھا، یعنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگ رہا تھا کہ کرسی میرے اوپر ہی گرے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا وزن ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف سے، ڈر سے زمین کی طرف جھکنے لگے۔ پھر جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اتنی بہترین بیوی تھی، ہم نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا ہے کہ پھر آگے کہا کہ زملونی مجھ پر چادر ڈالو۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پر چادر ڈالتی ہے، وہ چادر اوڑھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہے، سورہ مدثر کی آیات، سورہ مدثر کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چادر لپیٹے ہوئے غور و فکر کرنے والے کھڑے ہو جاؤ۔ کہا کہ خم کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو خبردار کرو، انہیں ڈراؤ کہ دنیا اور آخرت، دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد تم لوگ دوبارہ اٹھائے ہو جاؤ گے۔ اپنے رب کی بڑائی بیان کرے، اپنے رب کو بڑا جانے، یعنی ہم آپ کو ایک بہت بڑی ریسپانسبلٹی، ایک بہت بڑی ذمہ داری دینے والے ہیں۔ اور یہ آپ کو پتا ہوگا کہ رب کو بڑا ماننا، یعنی رب کو بڑا ماننے کا مطلب رب تو بڑا ہے لیکن لوگ مانتے ہی نہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کو یعنی اللہ کی مرضی کو آپ کو نافذ کرنا ہے۔ یعنی دنیا میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، لیکن آپ کو ان کو بتانا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا اس سے کیا چیز سے محبت ہے، کیا چیز سے نفرت ہے، کیا کرنے کا حکم دیا، یہ آپ کو ان کو بتانا ہے۔ آپ اٹھیں ان کو بتائیں، یعنی اللہ کو بڑا بتائیں ان کے سامنے، اور لوگوں کو سمجھائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید، یہ جو سورہ مدثر کی آیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ دنیا کی باتیں چھوڑو، دنیا کے چکروں میں مت پھنسو، آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھو، ناپاکی سے دور رہو۔ اسی لیے یعنی کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، یعنی آپ ناپاکی سے دور رہیں، اسی لیے کہ تمام امت کے لیے آپ نمونہ ہیں، آپ آئیڈیل ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے لے کر پیر تک، جسم سے لے کر زبان تک، چال چلن سے لے کر کپڑے تک، سبھی کی سبھی تمام امتی آپ کو کاپی کریں گے۔ یعنی ہمارا نبی ایسا تھا، ہمارا نبی ویسا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی بات کرتے تو ایسے بات کرتے، کپڑے پہنتے تو ایسا پہنتے، زبان چلاتے تو ایسے چلاتے، ہمارے نبی کے اخلاق ایسے تھے، ہمارے نبی کے چال چلن ایسا تھا، وہ اگر ہمارے نبی بولتے تو ایسا بولتے۔ یعنی ہر امتی آپ کی ہر ادا کو کاپی کرے گا، یعنی یہی تو سنت ہے۔ تو آگے آتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم احسان تو کر دیا، یعنی آپ جس پر احسان کرتے ہو اس کو جتلاؤ مت، یعنی احسان کا بدلہ اللہ دے گا، آپ نہیں دے گا۔ یعنی اگر مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی پر احسان کیا تو اسے احسان جتلاؤ مت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی پر احسان کیا، کسی کو یعنی کھانا کھلایا، کسی کی مدد کی، تو احسان جتلاؤ مت، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے گا، جو اجر آپ کے لیے یعنی نہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور آپ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کریں اور صبر کریں۔
اب آپ دیکھیے کہ یہ شروعات میں جو وحی نازل ہو رہی تھی جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، صبر کے بارے میں، یعنی یہاں پر نہ جنگ قتال کا کوئی اشارہ ہی نہیں ہے، یعنی یہاں سے لے کر 13 سال تک صرف جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، صبر کے بارے میں، عبادت کے بارے میں، صبر کرنے، یعنی بس یہی اسی آیاتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار وہی، یعنی قرآن مجید جتنے نازل ہو رہے تھے، ایک مکی صورتیں ایک مدنی صورتیں، تو یہ مکی صورتیں جتنی ہیں یہیں پر نازل ہو رہی ہے، اسی میں کسی میں اشارہ ہی نہیں ہے کہ آپ ان سے لڑے، ان سے جنگ کریں، ان کو جواب دیں، اللہ ان کو جواب دے رہا تھا قرآن مجید میں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ دعوت دیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ انہیں اب دعوت دیں کہ کس طرح سے دعوت دیں، کوئی چینل تو ہوگا، کوئی ذریعہ تو ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود راستہ بنایا کہ آپ یعنی آپ ان کو دعوت دیں، دعوت شروع کریں، کیسے شروع کریں؟ گھر سے، دعوت گھر سے شروع کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے سب سے پہلے شروعات گھر سے کی، اسی لیے ہم بھی جو پہلے گھر کی دعوت اپنے گھر سے، دعوت جو اپنے گھر سے شروع کریں، اس کے بعد رشتہ داروں بعد میں سب کو بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت اللہ نے حکم دیا تھا دعوت دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے دعوت دی، گھر سے لے کر پھر رشتہ داروں کو دعوت دی، رشتہ داروں پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا انتظام کیا تھا، پہلی دعوت، پھر دوسری دعوت کا انتظام، جو ایپیسوڈ 9 میں یا پچھلے میں ہم نے پڑھا تھا کہ 2 دعوتیں کی۔ پہلی دعوت میں ابو لہب نے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا، تو وہیں پر دعوت ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر کہ ابو لہب نے کیا کہا تھا کہ اے محمد تم خاندانوں میں لڑا دو گے، یہ فساد کرا دو گے، اگر تم یہ دعوت لے کر اٹھو گے تو عرب تمہارے خلاف ہو جائے گا، تم یہ کر دو گے، فلاں فلاں بہت باتیں کی، اور وہ جو پہلی دعوت تھی وہیں پر رک گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت کر کے دوسری دعوت دی، اس میں اچھا سا کھانا کھلایا، اچھے سے سب چیزیں ان کو یعنی سرو کی، بہت اچھی مہمان نوازی ان کو دی۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا بہت پیارا خطبہ پیارے انداز سے ان کو بتایا، یعنی بالکل پیارے انداز سے، تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے، تاکہ وہ یعنی جو بات رکھنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے، کہنے لگے کہ میں جو خطبے میں کہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی جس کی تعریف کرتا ہوں اور میں اسی سے طلب کرتا ہوں، اور میں اسی پر ایمان لاتا ہوں، اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوائے کوئی شریک نہیں۔ جیسا ہی یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ سب خاموش بیٹھے ہیں، یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، جیسا کہ ایک رہنما ہے، یعنی ایک راستہ دکھانے والا ہے، وہ اپنے کنبے سے جھوٹ نہیں کہتا، یعنی ایک راستہ دکھانے والا ایک جو بڑا مندوب ہوتا ہے، مندوب جس کو مندوب کیا کہتے ہیں، یعنی گائیڈ، یعنی گائیڈ کرنے والا ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو جھوٹ نہیں کہتا، غلط راستہ نہیں دکھاتا، یعنی بھٹکاتا نہیں۔ اللہ کی قسم میں تمہارے لیے ایسا ہی ہوں، اگر میں تمام لوگوں سے جھوٹ کہوں تب بھی تم سے میں جھوٹ نہیں کہہ سکتا، اللہ کی قسم اگر میں تمام لوگوں کو دھوکہ دوں لیکن میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ تم لوگ میرے اپنے ہو، کیونکہ تم میرے رشتہ دار ہو، تم میرے قریبی ہو۔ اللہ کی قسم تمہارے لیے میں خاص رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، لوگوں کے لیے عام ہوں لیکن تمہارے لیے خاص ہوں۔ اللہ کی قسم تم لوگ ایسے مر جاؤ گے جس طرح تم لوگ سوتے ہو، اور جس طرح تم اٹھائے جاؤ گے جس طرح تم جاگتے ہو، اس کے بعد تم سے تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا جو تم نے عمل کیا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اللہ کی قسم اے لوگوں، کسی عرب کو میں نہیں جانتا کہ وہ اپنے لوگوں کو اس سے اچھی افضل بات، اس سے اچھا لے کر، یعنی اس سے اچھا زبان، اس سے اچھی دین، اس سے اچھا افضل چیز جو میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس، میں کسی کو نہیں جانتا جو ایسا لے کر آیا تمہارے پاس، اور میں جو تمہارے پاس تو لایا ہوں تو تم لوگ اسے قبول کرو، یعنی اپنی دنیا بھی ٹھیک کر لو اور آخرت بھی ٹھیک کر لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے اور مجھے نبی بنایا ہے کہ میں تمہیں دعوت دوں، اور کون ہے جو اس میرے کام میں مدد کرے گا، کون ہے جو میرا بھائی بنے گا۔ تمام مجلس میں خاموشی ہو گئی، یعنی کسی نے کوئی آواز ہی نہیں کی، بس یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، علی رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری بار یہی کہا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا،
میرا بھائی بنے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے ہاتھ اٹھایا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری بار کہا کون ہے جو میری مدد کرے گا دین اسلام کے لیے؟ بنو ہاشم کون ہے؟ کون میرا بھائی بنے گا؟ سب خاموش، کسی کی آواز ہی نہیں، یعنی کسی کی خاموش نہیں۔ یہاں پر ابو طالب کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ان کے مقابلے، یعنی ابو طالب کہتے ہیں کہ اے محمد، ان کے مقابلے سب سے پہلے میں آپ کی مدد کروں گا۔ اب دیکھیں ابو طالب کے الفاظ کہ میں اے محمد کہ ان کے مقابلے میں آپ کی مدد کروں گا سب سے پہلے۔ آپ یہ کام جاری رکھیں، لیکن ایک بات یاد بھی رکھیں کہ میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑوں گا۔ کیا کہا کہ اے محمد میں آپ کی مدد کروں گا، آپ یہ کام کرتے رہے۔ یہ بات غور رکھے کہ میں اپنے باپ دادا کو نہیں چھوڑوں گا، وہی دین پر رہوں گا اور اسی دین پر میں مرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ساری مجلس خاموش ہو گئی اور یہاں سے مجلس جانا تھا، ختم ہونا تھا، لیکن ابو لہب نے یہاں سے جو شروعات کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے کرتے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہا، یعنی یہاں سے لے کر مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ اگر موقع ملتا ہے تو آج دیکھتے ہیں، نہیں تو پھر ہم بعد میں دیکھیں گے ابو لہب کے بارے میں۔ اچھا، اب یہاں سے دیکھیں کہ قرآن مجید کا نزول شروع ہو گیا، یعنی قرآن اب تو پہلے ایک ایک دو دو ہو رہا تھا، اب نان سٹاپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کی آیتیں نازل کر رہا ہے جیسے سورہ مزمل کی کہ سورہ مزمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد آپ اسٹرانگ ہو جائے، یعنی مضبوط ہو جائے، تہجد میں اٹھے، 1/3 رات میں عبادت کرے، تلاوت کریں جو ہم نے نازل کیا، یعنی جو کون سی سورہ مدثر کی آیتیں اور سورہ مزمل کی آیتیں اور وہ اقرأ باسمک الذی خلق، یہ 4-5 آیتیں بس یاد کرتے اس کو دہرائے۔ اب یہ ہے کہ جب قرآن آپ کے اندر جذب ہو جائے، آپ مضبوط ہو جائے، پھر ہم آپ کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ اتاریں گے، یعنی ایک بہت بڑی ذمہ داری دیں گے، یعنی آپ کا دل اندر سے مضبوط ہو جائے، بالکل ایک پتھر والا مضبوط ہو جائے، کیونکہ اب لوگوں کے کمنٹس آنے والے، لوگ آپ کے خلاف ہونے والے ہیں۔ ابھی تو لوگ آپ کو پاگل، مجنون اور کوئی نبی نہیں ہوتا، ایسی نبوت نامی چیز ہی نہیں ہوتی، یہ سارا سب کچھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کا انکار کرتا ہے، قرآن مجید کی ایک اور آیت نازل کرتا ہے ان کافروں کے لیے کہ سورہ نون والقلم وما یسطرون، یعنی قسم ہے قلم کی، قسم ہے نون کی، اور قسم ہے قلم کی جو یہ کچھ لکھتا ہے دنیا میں، اور گواہی دیتا ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کے لیے تو وہ اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی آپ کے اخلاق جو 40 سال کا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کا اخلاق عظیم اتنا بہترین ہے، اتنا بلند ہے، بہت جلد یہ کافر آپ کو دیکھ لیں گے، یعنی یہ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں کہ آپ پاگل نہیں ہیں، یا آپ کو پاگل کہتے ہیں آپ پاگل نہیں ہیں، یہ پاگل ہے۔ 40 سال کا جو اخلاق تھا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش کی، ایسے شخص کو یہ پاگل کہتے ہیں۔ سورج کو کینڈل کہتے ہیں، یعنی سورج کو بلب کہتے ہیں، یعنی کوئی دلیل ہی نہیں، بس کوئی لاجک ہی نہیں، بس کھڑے ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ محمد تم پاگل ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہی سورہ نون کی وہی نازل کی کہ آپ نہیں، یہ لوگ مجنون ہیں، اور بہت جلد آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ قرآن مجید کے نزول ہوتا ہے، قرآن کی آیتیں اترتے رہتی ہیں، اور یہ بھی اختلافات ہے کہ علماء اکرام میں کہ پہلے نماز ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، یعنی معراج پر تو 50 نمازوں سے 5 ملی، لیکن اس سے پہلے کوئی نمازیں تھی، اس میں اختلافات ہیں کہ کہتے ہیں کہ صبح اور شام میں نمازیں تھی، یہ اللہ علم کہاں تک تحقیق صحیح ہے کیسا ہے، لیکن یہاں پر تہجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ اب یہاں پر دیکھیں آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت بڑی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو کہہ دیا تھا کہ میں ہم آپ پر بہت بڑی ذمہ داری اتارنے والے، یعنی پوری دنیا کی ذمہ داری، یعنی آپ کو، یعنی یہ ذمہ داری کہ آپ کو دین لوگوں تک پہنچانا ہے، یعنی آپ کو رکنا نہیں ہے، یعنی لوگوں دین قائم کر کے رکھنا ہے، جسٹس کرنا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کیا ظلم، غلام، یہ سارے غلامی کب ختم ہوگی، ظلم ختم ہوگی، کب ختم ہوگی، یہ سوچ و فکر کرتے غار ہرا میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ آپ کو جسٹس قائم کرنا ہے، ظلم کو ختم کرنا ہے، اللہ کو بڑا ماننا ہے، اور تمام رسولوں کا یہی کام تھا۔
اور آپ کو اب یہ کام شروع کرنا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کام کرنے کے لیے اٹھے تو 23 سال تک یہی کام، 23 سال کے عرصے تک یہی کام کرتے رہے، یعنی حتیٰ کہ آپ کی پوری زندگی، ٹوٹل زندگی جو 63 تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ٹوٹل 63 تھی، 40 سال میں نبوت ملی، تو 40 سال سے لے کے 63 کتنے ہوتے؟ 23۔ 23 سال تک آپ کھڑے رہے، یعنی آپ جھکے ہی نہیں، آپ رکے ہی نہیں، 23 سال کنٹینیو آپ نے دعوتی دی۔ تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے ایک ایک کر کے بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، مکہ میں 13 سال، مدینہ میں 10 سال۔ یعنی مکہ میں آپ دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دیتا ہے ہجرت کرنے کے لیے تو 13 سال یعنی 40 سے لے کر 53 تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، پھر 53 سے لے کر 63 تک آپ مدینہ میں تھے، جب تک آپ اللہ کو پیارے نہیں ہوئے، یعنی دعوت کا کام یہاں تک جاری رکھا۔ لیکن مکہ میں کیا ہوا، یعنی دعوت کیسے آگے بڑھی مکہ میں، یہ انشاءاللہ اس کو بھی ہم ایک تقسیم کریں گے 2 حصوں میں، 3 حصوں میں کرتا ہوں میں، جس طرح رحیق المختوم میں کہ مکہ کی زندگی 3 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو 3 سال تھے، جو پرسن ٹو پرسن سیکریٹی دعوت چل رہی تھی، خفیہ دعوت جو چل رہی تھی، 3 سال اسی میں چلے گئے۔ 43 سے لے کر 53 تک مکہ، یعنی مکہ چھوڑنے تک آپ کافروں کو، رشتہ داروں کو دعوت دیتے رہے، یعنی 43 سے لے کے 53 تک۔ جو تیسری دعوت تھی مکہ کے باہر، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت چل رہی تھی مکہ، یعنی مکہ میں چل رہی تھی، مدینہ میں دعوت کیسے گئی، یعنی آگے کیسا پھیلی دعوت، یہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے اسی ہم آگے آگے ایپیسوڈ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جب مدینہ جائیں گے تو وہاں کا دعوت کا سلسلہ الگ رہے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور کی 3 پارٹس، سب سے پہلے 3 پارٹس میں 40 سے لے کر 43 تک پرسن ٹو پرسن دعوت چل رہی تھی، 44 سے لے کر 53 تک یعنی جو 10 سال تھا وہ عام دعوت لوگوں کافروں کو چل رہی تھی، قل یا ای الکافرون، کافروں کو، لات منات عزا سب کو پچھاڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد مکہ کے باہر دعوت کس طرح گئی، اسی مرحلے میں انشاءاللہ وہ ایک ایک کر کے جانتے ہیں، ایک ایک کر کے آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب یہاں پر آگے بڑھتے ہیں کہ مکہ کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے تو سمجھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سمجھتے تھے کہ کوئی نیک ایک نیا دین ہے، یعنی کوئی ایک آدمی ہے جو نیا دین لے کر آیا ہے، بس معمولی سا ہے، کوئی اہمیت اس کو دی نہیں، کوئی خاص نہیں ہے، کوئی اگر کر لے کوئی اس کی ضروری نہیں ہے۔ لیکن جب ہم تک پہنچے تو ہم نے تو بالکل انکار کر دیا۔ لیکن مکہ میں خبر پھیل گئی کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، یعنی مکہ سے مدینہ میں بھی اب خبر چلے گئی، وہ انشاءاللہ آگے چل کے بتائیں گے کہ اس لمحات میں مکہ میں پہلے پھیلی، مکہ کے بعد مکہ کے باہر بھی چلی گئی کہ ایک نبی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب تک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک صرف دعوت دی، لات منات عزا یعنی ان کے جو بت تھے ان کے بارے میں کبھی ابھی تک برا بھی نہیں کہا، بھلا بھی نہیں کہا، ان کو ابھی تک پچھاڑا بھی نہیں، یہ سارا سب کچھ ابھی تو صرف سٹارٹنگ کا پیریڈ ہے، یعنی 40 سے لے کر 43 تک صرف ان اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی جا رہی تھی، یعنی بس 3 سال تک صرف یعنی سیکریٹلی یعنی پرسن ٹو پرسن خاص لوگوں کو جن پر یقین ہے انہی کی دعوت چل رہی تھی۔ لیکن جیسا ہی عمر آپ کی جو ایج ہے 43 ہوتی ہے، یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ غالباً سورہ شورہ میں آیت نمبر 214 کہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھلا لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجئے دین کا، یعنی اللہ نے حکم تو دے دیا لیکن اب کیسا کریں، سوشل میڈیا نہیں، واٹس ایپ، فیس بک، کوئی اسپیکر نہیں، لیکن کیسا کریں، کیسا تمام لوگوں کو جمع کرے، یعنی ابھی تو انفرادی دعوت چل رہی تھی، لوگوں کو کیسے جمع کرے۔ تو اس دور میں جو مکہ کے جو دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس دور میں ایک رواج تھا کہ تمام لوگوں کو اگر بلانا ہے، ایک ساتھ جمع کرنا ہے، اگر ان کو کوئی خبر دینی ہے تو ایک عجیب ہی چیز تھی، ان میں ایک عجیب ہی رواج تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں۔ اگر ہوتا تھا کیا کہ عربوں میں لٹیرے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے، لوٹ کرنے کے لیے یعنی 3 سے 4 بجے کا جب وقت ہوتا، لوگ جب یہ دین میں گہری نیند میں ہوتے، یہ وقت میں حملہ کرتے، تمام مال لوٹ لیتے، بچوں کو یا سونا چاندی جو بھی جانور ہے لوٹ لیتے اور نکل جاتے یہاں سے یعنی یہ وقت تھا۔ اور ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی کسی قافلہ کو پتا چلتا کہ رات میں کوئی قافلہ آیا ہے اور ہم پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے، یعنی صبح سویرے وہ ہم پر حملہ کرے گا، تو ان کو
ان کے پاس ایک رواج تھا کہ اگر کوئی لٹیرا آ گیا لوٹ کے چلے گیا تو ان کو لوگوں کو خبر دینا ہے، پورے لوگوں کو ایک ساتھ، یا پھر کوئی قافلہ آیا ہے ہم پر صبح حملہ کرے گا، صبح سویرے ہم پر حملہ کرے گا، تو اس کا اعلان کیسا کریں گے کہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائیں گے۔ آپ کے سامنے ایک دیکھے میپ میں دکھ رہا ہے، جو صفا پہاڑی آپ کے سامنے جو میں نے سرکل کر دی کہ یہ پہاڑی پر ٹھہر جاتے، یعنی اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے، کپڑے اتار دیتے، یعنی برہانہ بالکل جسم پر کپڑے نہیں ہوتے، زور زور سے چلاتے چیختے، یا صحابہ اے صبح کی آفت۔ تمام لوگ آواز سنتے ہی دیکھتے کہ لوگ برہانہ ہے تو سمجھ جاتے کچھ خاص ضروری خبر ہے، یعنی تمام لوگ پہنچ جاتے، تو اب کہ کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ضروری ہے کہ اتنا آدمی اپنے کپڑے اتار کر چیخے مار رہا ہے یا صحابہ، تو سب کے سب سامنے پہنچ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیم پروسیجر اپنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے نہیں اتارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، کہنے لگے یا صحابہ، یعنی سب کو آواز لگائی، آواز لگاتے ہی تمام لوگ جمع ہونے لگے، اور جب لوگوں کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں تو کیوں نہ جائے، سب کے سب دوڑنے لگے کہ پہاڑ کی طرف، کہ صفا پہاڑی کی طرف، کہ دوڑے چلو کیا ہے۔ اور جو آ نہیں سکا اس نے اپنے غلام کو کسی کو بھیج دیا تاکہ پتا کرے کہ آخر خبر کیا ہے، یعنی کچھ کام میں مشغول ہے یا پھر کوئی اور چیز ہے، تو اپنے غلام کو، تمام لوگ یہاں پر اگر جمع ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ہوا۔ تو اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انہیں چیک کرنا تھا کیا یہ لوگ میری بات کا بھروسہ کرتے ہیں، کیا میں اگر کوئی ان کو بات بتاؤں کیا یہ میری بات کا یقین اور اعتبار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمایا کہ ان لوگوں سے ایک سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزمانے کے لیے ان سے سوال کیا، لوگوں اگر میں ایک بات کہوں تم سے کہ تم کیا میری بات مانو گے، کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم لوگ میرا یقین کرو گے۔ دیکھیں سوال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر ٹوٹنے والا ہے، یعنی مکہ پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم لوگ یقین کرو گے۔ سبھی لوگوں نے ایک ہی آواز میں کہا کہ ہم نے آپ کو کبھی یعنی ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں، یعنی یہاں ہم آپ کی ہر بات مانیں گے، یہاں پر سرٹیفکیٹ مل گیا، یعنی سچ، یعنی میں سچا ہوں اور سچ، یعنی میں جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسے دن سے خبردار کرتا ہوں، ایسے دن سے ڈراتا ہوں، وہ آخرت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے۔ تم لوگ مر کر فنا نہیں ہو جاؤ گے، بلکہ مرنے کے بعد اپنے عملوں کے ساتھ کھڑے رہو گے، یعنی مرنے کے بعد میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ مرنے کے بعد تم اپنے عملوں کے ساتھ کھڑے رہو گے۔ سبھی لوگ خاموش ہو گئے کہ اب کیا جواب دیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیک، اچھے اخلاق، اچھی سیرت، غریبوں کی مدد کرنے والے، مسکینوں کا درد جھیلنے والے، غلاموں کو دیکھنے والے، غلاموں کا خیال رکھنے والے، مہمان کی خدمت کرنے والے، لوگوں نے خود ان کو سرٹیفکیٹ دیا تھا محفلوں میں بیٹھ کر کہ وہ کبھی ان سے جھوٹ بھی، اور جو محفل میں بیٹھے تو کیا کہتے تھے کہ اے صادق امین تعال، یعنی اے صادق امین آئے، یعنی صادق الامین کا لقب، صادق اور امین کا لقب دیا، اے سچے اور ایماندار کا لقب دیا، آپ نے کبھی جھوٹ ہی نہیں کہا۔ اب سب کی بولتی بن، یعنی سب کوئی آواز ہی نہیں کہہ رہا تھا۔ ان میں سے ابو لہب بول پڑا، یعنی بول کیا پڑا، وہ تو پھٹ پڑا، کہنے لگا ستیہ ناس و محمد تمہارا، تم نے اسی لیے ہمیں بلایا۔ یعنی ابو لہب نے ایسا جملہ کہا کہ سارا کا جو کام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر پانی پھیر دیا، یعنی جتنی بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بات کہی، ابو مطلب نے سب، یعنی ابو لہب نے ان سب باتوں پر پانی پھیر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو گئے، اور ایسا جملہ کہہ دیا کہ اس جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کو جواب دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی پوری آیات یاد کر دی، پوری آیات نازل کر دی۔ ابو لہب کہتا ہے تبک یا محمد، کہتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ ٹوٹے،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، یعنی پوری کی پوری آیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کر دی. دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب یہ بندہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود جواب نہیں دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابو لہب کو جواب دیتا ہے. یہ ابو لہب کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے. ابھی ہمارے پاس وقت بہت زیادہ ہو گیا، یعنی تقریباً ٹائم بہت زیادہ نکل گیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ابو لہب کا انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں لیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے کہ سوال، سب سے پہلے آج 2 سوال ہے، تو انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے سب کے مائک میں کھول دوں گا. آپ کو سوال غور سے سننا ہے، جس طرح ہمارا پہلے کا سسٹم ہے کہ سوال سننے کے ساتھ ساتھ آپ کو جواب آپ کو پتا ہے تو نام آپ کو اپنا بتانا ہے. ہمارے بھائی ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، صادق بھائی، کہ کون کس کا جواب بالکل صحیح ہے. جواب کے ساتھ ساتھ کون سب سے پہلے اپنا نام پکار رہا ہے. میں نے سب کے مائک کھول دیے، اگر کسی کو مائک کھولنا ہے تو کھول لے. اور سب سے پہلی چیز کہ اگر آپ کو جواب پتا ہو تو پھر اپنا نام بتائے، ورنہ آپ اگر آدھا جواب دو گے، آدھا کوئی دوسرا دے گا، تو آپ کا انعام اس کو چلا جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ یاد رکھیں کہ سوال آپ سے ہو رہا ہے، اور سوال کا جواب آپ کو اگر پتا ہو تو آپ کو اپنا نام پکارنا ہے اور پورا کا پورا جواب دینا ہے. اگر آپ نے آدھا دیا اور کوئی اگر بھائی دوسرے نے آپ نے بالکل 90% آپ نے بتایا، اگر 10% اس نے بتایا تو انعام اس کو جائے گا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا سوال میں آپ سے کرتا ہوں، انشاءاللہ سب اپنا مائک تیار کر لے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی، وہ اس کے کتنے اقسام ہیں، ان کے نام بتائیں. یعنی آپ شعبان صلی اللہ صاحب، علیہ وسلم، جی شعبان بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی، کتنے قسم کی وحی آتی؟ 7 اگر قسم کی. 7 قسم کی. اگر شعبان بھائی اگر اس کے نام نہیں بتائیں گے تو کوئی دوسرا تیار ہے نام بتانے کے لیے؟ جی شعبان بھائی بتا ایک ایک کر کے. پہلا کہ خواب آتا تھا، جی خواب آتا تھا. دوسرا فرشتہ آتا ہے، جی دیکھتا فرشتہ نہیں آتا ہے. جی ٹھیک ہے. فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے. جی بالکل صحیح. گھنٹی بجانا اچھا، گھنٹی بجانا، جی بالکل. اصلی شکل میں. جی فرشتہ اصلی شکل میں آتا تھا. معراج کے سفر میں. اچھا ماشاءاللہ، معراج کی سفر میں. جی. اور معراج کے سفر میں اللہ سے کلام کرتے. اللہ سے اللہ کلام کر کے. سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ آیتیں لے کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل صحیح جواب. بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر. اچھا، دوسرا سوال ہے، آپ لوگ پھر تیار ہیں. یہ شعبان میں اس کا جواب نہیں دیں گے، دوسرے تیار رہ جائیں. ٹھیک ہے؟ تو دوسرا سوال یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ایک صحابی کی شکل میں آتے تھے، وہ صحابی کا نام کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام صحابی کی شکل میں آتے ہیں، وہ صحابی کا نام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شائستہ انصاری. جی جی بتائیں. اوریکت نام. شائستہ انصاری، آپ بتائیں جواب. جی اوریکت. اوریکت نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام بتائیں. جی کیا بتایا آپ نے؟ دہیہ القلبی. دہیہ القلبی. جی بالکل صحیح جواب. جی بالکل صحیح جواب. بالکل صحیح جواب. بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر. یہیں پر آج کا جو سیشن ہے وہ ختم کرتے ہیں، ایپیسوڈ روکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت کرے. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر.